बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तानी तलबा के लिए बरतानिया की जानिब से चीवनिंग स्कॉलरशिप का ऐलान। स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तें 12 सितंबर से 7 नवंबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है हुकूमत बरतानिया की जानिब से स्कॉलरशिप मुकम्मल तौर पर फंडेड है। बरतानिया के मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर विल्को लिमिटेड का 400 स्टोर्स बंद करने का ऐलान। स्टोर्स बंद होने से बरतानिया में 12,000 मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी। लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप गुज़श्ता साल मई से 100 से ज़ायद ब्रांचें बंद कर चुका है। साउथर्न सिटी कॉलेज ने नए तालीमी साल में बॉक्सिंग क्लासेस का इजरा कर दिया। नई सरगर्मियों का मकसद तलबा और अमले की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को यकीनी बनाना है। प्रिंसिपल माइक हॉपकिंस कहते हैं, नामवर बॉक्सर से मुलाकात के बाद बॉक्सिंग से मुतालिक मेरे ख्यालात बदल गए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ओवरसीज के जायदाद से मुताल्लिक मसाइल के हल में नाकाम। रियासती इदारों में हेल्प डेस्क की मौजूदगी फोटो सेशन की हद तक कारआमद है। तारिकीन वतन तनाज़ात की बिना पर अपनी जायदादें कम कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर। मार्बल आर्च में चिहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सालाना जुलूस मुनाकिद। जुलूस में ख़वातीन व हज़रात और बच्चों की भरपूर शिरकत। इमाम आली मकाम को अक़ीदत व एहतराम से पुरसा दिया। जुलूस में अज़ादारों ने सोज़ो सलाम पेश किया। लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद। इदारा मार्फ इस्लाम के ज़ेर एहतमाम हुसैनिया मस्जिद में चिहलम इमाम हुसैन की मजलिस का इनेकाद। मिडलैंड्स भर से ख़वातीन व हज़रात की भरपूर शिरकत। इमाम आली मकाम को पुरसा दिया। मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद फैजान हैदर जवादी का कहना था कि मजालिस व अज़ादारी इस्लामी मार्फ व खिदमत को दुनिया तक पहुँचाने का वसीला है। ब्रिटिश पाकिस्तान इनिशिएटिव के ज़ेर एहतमाम यौम दिफाए पाकिस्तान की शानदार तकरीब। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में 6 सितंबर 1965 के तारीखी वाक़यात पर रोशनी डाली गई। पाकिस्तानी चटपटे खाने बरतानिया में धूम। बर्मिंघम वासियों के लिए मुनफरिद और लजीज लाहौरी खाने। आलमगीर रेस्टोरेंट ने लाहौर जैसे जायकों को बरतानिया में जिंदा कर दिया। लॉर्ड मेयर बर्मिंघम चमनलाल का आलमगीर रेस्टोरेंट का दौरा। मजीद आउटलेट्स बनाने की तरगीब। सुपरिटेंडेंट आजाद जम्मू सेंट्रल जेल सैयद यासिर काज़मी अपने खालिक हकीकी से जा मिले। हजारों सोगवारान की मौजूदगी में नमाज जनाजा F1 कब्रिस्तान में अदा की गई। मरहूम को पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी अरब और भारत की बढ़ती हुई कुर्बतें सिफारतकारी का मौजूए बहस करार। मुबसरीन का कहना है सऊदी अरब भारत को काबिल एतमाद दोस्त की तरह देखता है। भारत ने सऊदी अरब से कुर्बत बढ़ाकर पाकिस्तान को साइड लाइन करने की कोशिशें जारी। और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एशिया कप में कोताहियों का एतराफ। बाबर आजम कहते हैं टीम की फील्डिंग कमजोर थी। मिडिल ओवर्स में विकेट न मिलने पर प्रेशर का शिकार रहे। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक मक्का मीट लिमिटेड, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken,
and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کی جانب سے رواں سال پاکستانیوں کے لیے شیوننگ اسکالرشپ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شیوننگ اسکالرشپ کے لیے درخواستیں 12 ستمبر سے 7 نومبر کے درمیان جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے رواں سال کی چیوننگ اسکالرشپ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چیوننگ اسکالرشپس کے لیے درخواستیں 12 ستمبر اور 7 نومبر 2023 کے درمیان جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ درخواستیں ویب سائٹ www.chevening.org پر جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق یہ اسکالرشپ مکمل طور پر فنڈڈ ہے، جس میں برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیس، پروازیں، ویزا، رہائش اور کچھ رقم خرچ کرنا شامل ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے زندگی بدل دینے والی شیوننگ اسکالرشپ کے لیے درخواستیں جمع کروائیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ویلکو لمیٹڈ نے آئندہ ماہ سے برطانیہ میں اپنے 400 سٹورز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانیہ کے ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ویلکو لمیٹڈ نے آئندہ ماہ سے برطانیہ بھر میں اپنے 400 سٹورز بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے 12,500 ملازمتیں ختم ہو جائیں گی۔ ادارہ شماریات کے مطابق برطانیہ میں بے روزگاری اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹریڈ یونین GMB کے رہنما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی رینٹل چین ویلکو لمیٹڈ مختلف گھریلو سامان کی فروخت کا بڑا ادارہ ہے۔ اس کے 400 ہوم ویئر سٹورز کا سلسلہ آئندہ ماہ سے بند ہونے سے ادارے کے 12,500 سے زائد ملازمتیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری جانب برطانیہ کے بڑے بارکلیز بینک PLC نے بھی اپنی 400 ملازمتیں ختم کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ واضح ہے کہ برطانیہ کے سب سے بڑے بینک لائڈز بینکنگ گروپ گزشتہ سال مئی سے اب تک اپنی تقریباً 100 سے زائد برانچیں بند کر چکا ہے، جس میں ہیلیفیکس بینک، لائڈز TSB اور لائڈز بینک شامل ہیں۔ بڑے اداروں کی جانب سے اپنی برانچز اور سٹورز بند کرنے سے جہاں ملک کی معیشت پر برے اثرات مرتب ہوں گے، وہیں بے روزگاری اور عوام کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا۔ ساؤتھرن سٹی کالج برمنگھم نے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ ہی نئی باکسنگ کلاسز کا اجرا کر دیا گیا، جس کا مقصد عملے اور طلباء کی ذہنی اور جسمانی تندرستی کو سپورٹ کرنا ہے۔ باکسنگ کے اجرا کے لیے مقامی کیمپس میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں معروف باکسرز اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ احوال بتائیں گی حدیقہ شاہین اپنی اس رپورٹ میں۔ ساؤتھرن سٹی کالج برمنگھم نے اپنی نئی باکسنگ اکیڈمی کے لیے ایک دلچسپ لانچ ایونٹ کی میزبانی کی، جو فی الحال بارنویل کیمپس میں واقع ہے۔ ایک کامیاب اندراج کے بعد نئی سہولیات سیکھنے والوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں کہ وہ اپنے جذبات کو ایک نظم و ضبط جسمانی آؤٹ لیٹ میں منتقل کریں، تاکہ وہ مجموعی جسمانی اور ذہنی تندرستی کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ اس بارے میں مشاورت کے دوران ساؤتھرن سٹی کالج برمنگھم کے پرنسپل مائک ہاپکنز نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ چند سال پہلے میں باکسنگ کے مخالف تھا، لیکن سابق ورلڈ باکسنگ مڈل ویٹ چیمپئن وین ایلکاک سے بات کرنے کے بعد اور عالمی شہرت یافتہ باکسنگ کوچ پیری لنچ اور یہ سن کر باکسنگ کیا کر سکتی ہے، اس نے میرا دماغ کھول دیا۔ ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں پر 14 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے اور ان کے طرز عمل پر اس کا مثبت اثر پڑ سکتا ہے، جس نے مجھے اپنے کالج میں اس کو متعارف کروانے کی ترغیب دی۔ ہم واقعی ان نئی سہولیات کا بہترین استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ہمارے لیے نئے مواقع کھلتے ہیں۔ اس موقع پر شرکاء نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ باکسنگ سے نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما ہوتی ہے۔ یہ بہت بہتر ہوگا کہ ہمارے نوجوان اسٹریٹ کرائمز کی بجائے باکسنگ کی طرف متوجہ ہوں۔ I'm really proud that we've established this new boxing academy. The reason behind it is there's a number of reasons, because firstly what we're looking to do is to engage some of the young students. Obviously a lot of young people in Birmingham have behavioural issues. Boxing is a means, and boxing training is a means of actually getting that discipline. It isn't about fighting in the ring, although some of our students may actually progress on to that. It's mainly about the boxing, the discipline, training, and all the things that go with it, and actually getting that level of release of aggression. And part of it will be for some of our students who are existing students to come in to have arranged lessons and so on within there, where they can actually use the punch bag, get trained, and get inspiration from some really key people. You've obviously people like Wayne Alcock, as a world champion, is prepared to come in and talk to students about what can be done. Been involved in sport in the Midlands on BRMB Radio, now Talk Sport, for 45 years, covering mainly football and boxing.
शुरका का कहना था कि तालीम और तरबियत के साथ बॉक्सिंग और दीगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा होती है। बॉक्सिंग का इजरा वक्त की ज़रूरत थी। एक और खबर से आपको आगाह करें कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत तारिकीन वतन के जायदाद से मुतालिक मसाइल को हल करने में नाकाम दिखाई देती है। तरक्याती इदाराजात समेत पुलिस और दीगर महकमों में तारिकीन वतन के केसेस अरसा दराज से इल्तवा का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद उज़ैर। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी को वतन अजीज में दरपेश मुश्किलात में कमी नहीं आ सकी। बरतानिया में रहते हुए उनके दिल अपने वतन के साथ धड़कते हैं, लेकिन बरतानिया आने वाले कश्मीरी हुक्मरान बुलंदोबांग दावे और मसाइल हल करने की यकीन दहानियां करवाते हैं और इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस समेत इदारा तरक्यात मीरपुर, महकमा पुलिस में जदीद डिजिटल ओवरसीज डेस्क भी कायम किए गए हैं, मगर ये सब फोटो सेशन से आगे नहीं निकल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस महकमा माल से मुतालिका हैं। महकमा माल, MDA, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत तमाम तरक्याती इदारों में तारिकीन वतन की जायदादों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। केसेस बरसा बरस इल्तवा का शिकार हैं। गुज़श्ता 5 बरस में कई तारिकीन वतन ने अपने झगड़ों से तंग आकर अपनी जायदादें औने पौने दामों फरोख्त कर दी और इसी वजह से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी में भी कमी आई है। तारिकीन वतन का कहना है कि हर हुकूमत मसाइल हल करने का नारा लगाती है, मगर अमलन रिलीफ नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें दुश्वारियां हैं और हम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जाने से कतराते हैं। दूसरी जानिब बरतानिया में कायम पाकिस्तानी सफारत खानों में ओवरसीज की दरखास्तों को पजीराई नहीं बख्शी जाती, जिसके बायस तारिकीन वतन में मायूसी पाई जाती है। वस्ती लंदन के मसरूफ तरीन एरिया मार्बल आर्च में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सालाना जुलूस मुनाकिद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला को पुरसा दिया। जुलूस का इंतज़ाम मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से किया गया, जबकि अरबाइन के जुलूस में तरह तरह के मशरूबात और खाने बतौर न्यास तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे वसीम काज़मी। बरतानिया भर से अज़ादरान इमाम मज़लूम ने खानदानों समेत शिरकत की और करबला के शहदा को अकीदत भरे आंसुओं का नजराना पेश किया। चहलम के अजीम इज्तिमा में अज़ादार ख़वातीन और बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर खाने पीने की अशिया के स्टॉल लगाए गए और इस्लामी कुतुब तकसीम की गई। जुलूस में शामिल हर उम्र और मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ादारों ने मार्बल आर्च से हाइड पार्क कॉर्नर तक जुलूस में सोजो सलाम पढ़ा और लब्बैक या हुसैन की सदाओं में मार्बल आर्च वापस पहुंचकर उलमा से अंग्रेजी, फारसी, अरबी और उर्दू में करबला और शाम से मदीना की तारीख सुनी और आंसुओं का नजराना पेश किया। मौलाना सैयद सब्तैन काज़मी, सैयद उम्मे फरवा और दीगर ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी भी दौर में खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता और करबला में ढाई के मजालिम पर हर दौर में कलमा पढ़ने वाले मुजम्मत करते रहेंगे। हम अरबाईन करबला से सीधे मार्बल आर्च, ये भी अरबाईन करबला है, जम्मे गफीर है, जहाँ तक हद निगाह दुनिया के हर कौम, हर नस्ल, हर मजहब, हर रंग का इंसान यहाँ है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वफाओं के अलम सरबुलंद हैं, ज़रिया शबी हैं। हमारे छोटे बच्चे, मातमी संगतें, तमाम इदारों की नुमाइंदगी, एक बहुत बड़ा कौमी इज्तिमा और हुसैनियत की अज़मत व इज़्ज़त व वक़ार का एक बहुत बड़ा नस्बुल ऐन लेकर चले हैं। यूनिटी है, वहदत है। हुसैन के साथ बराबरी करता है, तो इस बारे में मैं हुसैन का शजरा और यजीद का शजरा बयान करना चाहती हूँ। आज हम सेंट्रल लंदन में खड़े हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि यजीद को जो मानते हैं वो भी बैठे और हुसैन को जो मानते हैं हम भी बैठे, और इसमें कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं। हम सिर्फ ये बताएंगे कि हुसैन की माँ क्या है, हुसैन का वालिद क्या है, हुसैन की दादी क्या है, यजीद की माँ कौन है, यजीद की दादी कौन है, हुसैन जो के मदीने में पैदा हुए। चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस मार्बल आर्च से शुरू होकर पार्क लेन से वापस मार्बल आर्च पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां अज़ादारों के लिए पानी, शरबत और खाने की सबील का एहतमाम किया गया और सोजो सलाम से आने वाले साल तक दुआएं खैर मांगी गईं। वसीम काज़मी, CNN न्यूज़, लंदन। इदारा मार्फ इस्लाम बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम हुसैनिया मस्जिद में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस मुनाक़िद हुई, जिसमें मिडलैंड्स भर से ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत करके इमाम पाक को पुरसा दिया। भारत से आए हुए मारूफ आलमदीन मौलाना सैयद फैज़ान हैदर जवादी ने अरबाइन के बारे में शुरका को आगाही दी, जबकि कराची का मारूफ नोहा खां हसन अयाज जाफरी ने नोहा खानी पर मातम करवाते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश किया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
اے میرے مولا تمہارا بندہ پکارتا ہے جبھی کے سجدے تڑپ رہے ہیں. 20 سفر کو اہل بیت اطہار علیہ السلام شام میں یزید کی قید سے رہائی پانے کے بعد چہلم کے دن کربلا میں داخل ہوئے. چہلم در حقیقت اسی خورشید تک پہنچنے کا راستہ ہے. دنیا بھر کی طرح برطانیہ سے بھی قافلے چہلم امام حسین منانے کی غرض سے کربلا گئے، لیکن جو لوگ سعادت حاصل نہیں کر سکتے وہ اپنے مقامی اداروں میں چہلم امام حسین اسی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں. ادارہ معارف اسلام برمنگھم حسینیہ مسجد میں چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے مجلس منعقد ہوئی، جس میں مڈلینڈز بھر سے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی. مجلس سے مقامی ذاکرین و شعراء حضرات نے اپنے کلام کے ذریعے شہدائے کربلا کو زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا. بھارت سے آئے ہوئے معروف نوجوان عالم دین مولانا سید فیضان حیدر جوادی نے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجالس اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، دنیا کے کانوں تک پیغام پہنچانے، دین اسلام کی خدمت، اسلامی معارف سے دنیا کو روشناس کروانے کا، نوجوانوں کی ہدایت کا اور معاشرے کو اسلامی بنانے کا بہترین وسیلہ ہے. کراچی سے آئے ہوئے ذاکر اہل بیت حسن ایاز جعفری نے اپنے خوبصورت انداز میں کلام سنا کر کربلا کی منظر کشی کی. اس دوران مولانا فیضان حیدر جوادی اور حسن ایاز جعفری نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عزاداری دنیا کے کانوں تک پیغام حق پہنچانے اور باطل کی پہچان کا سبب ہے. یعنی اگر آپ چاہیں کہ اس حسینیہ کو طے کریں، اس کے حدود کو طے کریں، تو آپ یہاں سے لائن کھینچیں گے کہ یہاں سے وہاں تک اس کی حد ہے، وہاں سے یہاں تک اس کی حد ہے. جب ہم آپس میں اتحاد پیدا کریں گے، اتفاق ہوگا، تو یقیناً محمد و آل محمد کے صدقے سے دشمن عناصر خود اپنی موت سے خود بچ جائیں گے، اور اسی میں ہم سب کی نجات ہے، اور اسی میں دین اسلام کی سربلندی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر تابوت و علم کی برآمدگی ہوئی، جس دوران نوحہ خوانی اور ماتمداری کروائی گئی. آخر میں امت مسلمہ کی سلامتی اور امن کے لیے دعائیں کی گئی. احسن رضا، CNN نیوز، برمنگھم. بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 0203371136 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں. پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ایجبسٹن اسٹیڈیم ہال میں برش پاکستان انیشیٹو کی جانب سے یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے ایک شاندار تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے بھرپور شرکت کی. ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ مقامی گلوکاروں نے ملی نغموں کے ذریعے شرکاء کو خوب محظوظ کیا. رپورٹ کریں گے التجا کاظمی. ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے 9 ستمبر 2023 کو برمنگھم میں منعقدہ یوم دفاع پاکستان کی تقریب میں شرکت کی. تقریب کا اہتمام برش پاکستان انیشیٹو نے کیا، جس میں برش پاکستانی اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی. برش پاکستانی گلوکار عثمان نے ملی نغموں سے شرکاء کو خوب محظوظ کیا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک پاکستان اور برطانیہ کے قومی ترانوں سے ہوا. شرکاء قومی ترانوں کے احترام میں کھڑے ہو گئے. یوم دفاع کی تقریب میں اپنے خطاب کے دوران ہائی کمشنر نے یوم دفاع کی اہمیت کو اجاگر کیا، جو پاکستان کے دفاع میں لازوال قربانیاں دینے والے بہادر افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وقف ہے. انہوں نے 6 ستمبر 1965 کے تاریخی واقعات پر روشنی ڈالی، جب پاکستان کی مسلح افواج نے پرعزم شہریوں کی مدد سے دشمن کے حملے کو کامیابی سے ناکام بنا دیا. ڈاکٹر محمد فیصل نے برٹش پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور پاکستان کی ترقی میں ان کے اہم کردار کو سراہا، اور اس بات کا اعتراف کیا کہ برٹش پاکستانی اپنی لگن اور شراکت کی بدولت برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات کو دن بدن مزید مستحکم کر رہے ہیں. اس موقع پر ہائی کمشنر نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی تقریبات پاکستان کے مثبت چہرے کو بیرون ممالک اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. بہت جلد PIA کی پروازوں کے حوالے سے اچھی خبر بھی آنے والی ہے. We are in active discussions now and the team is visiting from UK, the final visit I presume, and we are looking at opening up of PIA flights to all places in UK where they used to come. Probably in a month or max 2 months inshallah.
So this is good news, but of course the final check is yet to be made and the team is there. But this is very high on the agenda, on my agenda, my foreign minister's agenda when he comes, and somebody else when he comes. So we will be actively following this up. I thank you all. I see Azhar Saab there. He's been sending me messages and I haven't been able to reply. Sorry, we will be in touch. Thank you very much to all of you and many friends amongst you, because I have spent time here and it was only 20 years ago. इस मौके पर मुंतज़मीन रिफाकत अली, लॉर्ड वाजिद खान, डॉक्टर नासिर अवान, डॉक्टर सुमेरा, बाबर सिद्दीक और दीगर ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद अपनी नौजवान नस्ल को यौम दिफा पाकिस्तान की अहमियत के बारे में आगाही और रियासत के लिए कुर्बानी देने वाले शुहदा को खराज अकीदत पेश करना था. As part of 1.6 million Pakistani diaspora, play a pivotal role to connect our country, United Kingdom, to Pakistan. And a few words on Pakistan. I've had the great pleasure and privilege to work with successive governments in Pakistan. शुरका ने ब्रिटिश पाकिस्तान इनिशिएटिव का इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने पर शुक्रिया अदा किया. इल्तिजा काज़मी, CNN न्यूज़, बर्मिंघम. बर्मिंघम की मशहूर शहरा पाकिस्तानी लजीज खानों की वजह से जानी जाती है. इसी तरह की पाकिस्तानी खानों की धूम आलमगीर रेस्टोरेंट में भी पाई गई, जहां लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चमन लाल ने फीता काटकर एशियन फूड को मुतारिफ करवाया और उसे अपनी सकाफत और कल्चर का बेहतरीन जरिया करार दिया, जबकि पाकिस्तानी नौजवान रिवायती खानों से खूब लुत्फानंदोज होते रहे. अहवाल जानते हैं हदीका शाहीन की इस रिपोर्ट में. पाकिस्तान का जिंदा दिलाने लाहौर लजीज चटपटे खानों की वजह से दुनिया में एक मुनफरिद शोहरत रखता है. इसी तरह लेडीपुल रोड पर आलमगीर रेस्टोरेंट ने लाहौर शहर जैसे जायकों को जिंदा करके पाकिस्तान का नाम मशहूर कर दिया. यही वजह है कि जायकेदार खानों की वजह से बरतानिया भर के दूसरे शहरों से लोग यहाँ आकर खूब लुत्फानंदोज होकर पाकिस्तान की यादें ताजा करते हैं. इस मौके पर लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चमन लाल ने लेडी लॉर्ड मेयर्स के साथ पाकिस्तानी आलमगीर रेस्टोरेंट पर पाकिस्तानी लजीज खाने खाकर नौजवानों को पैगाम दिया कि हमारे एशियंस खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं. हमें अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए अपनी नौजवान नस्ल को अपने देसी खानों के जायकों से मुतारिफ करवाने के लिए जरूरी है कि इस किस्म के आउटलेट मजीद कायम किए जाएं, जहां एशियन जायका नुमाया हो. इस मौके पर पाकिस्तानी सरमायाकार और आलमगीर रेस्टोरेंट के मालिक जो पाकिस्तानी असल जायका को मुतारिफ करवा रहे हैं, मिर्जा खालिक, मलिक इमरान और राजकुमार ने कहा कि पाकिस्तानी लजीज खानों की जगह अरबी खानों की तरफ हमारे नौजवान बढ़ रहे थे. इस लिहाज से हमने लजीज खानों के अलावा आज लोगों की सेहत को पेश नजर रखते हुए बहुत से मेन्यू, ग्रिल और दीगर करीज मुतारिफ करवाई हैं, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी अपनी रवायती खानों से लुत्फानंदोज होते रहें और इसी के साथ अपने मुल्क की सकाफत और कल्चर के साथ जुड़े रहें. हम जी यहाँ पे आपके लिए ओरिजिनल टेस्ट जो है पाकिस्तान का, गुजरांवाला, लाहौर में जो आप लोग खाते हैं वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम इस पे पूरा उतरेंगे. और आज आपने खाना खाया भी, आपको टेस्ट से पता चला होगा कि ये एक डिफरेंट टेस्ट था. आपने हमारा फूड टेस्ट किया है. हम ये क्वालिटी देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को इतनी दूर बैठ के कि वो पाकिस्तानी ओरिजिनल टेस्ट इंजॉय करें हमारे साथ बैठ के. It's a great pleasure for us that we are opening this restaurant for the Asian community on the Ladypool Road in Birmingham. We are trying our best to provide a good level of food and atmosphere in this area. So this is our first restaurant, and hopefully we will provide the good food and different kind of food to the people of Birmingham. इस मौके पर लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चमन लाल, साबिक काउंसलर अंसर अली खान, मिर्जा खालिक, लॉर्ड मेयर्स मलिक इमरान, राजकुमार, साजिद यूसुफ और दीगर ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी खानों का असल जायका बर्मिंघम की कदर कीमत में इजाफा के मुतरादिफ है. It's my pleasure to join with our friends for the opening of Alamgir restaurant on Ladypool Road. It's very impressive decorations and I understand that the interior reflects the Mughal era from 6th to 9th century. So it's a good reflection of our heritage. And the food is authentic cuisine, which is very healthy for young generation to not only coming here to identify themselves with your heritage. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ. I had the best food actually and want all the people to come here to eat it. Very nice food. Thank you. जी मैं सबसे पहले तो आलमगीर रेस्टोरेंट के ओनरशिप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज बर्मिंघम जो बरतानिया का इंतहाई डिप्राइव्ड शहर है और जहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हम जॉब क्रिएट्स कर रहे हैं,
آج لارڈ میئر اور لیڈی میئرس نے اس ریسٹورنٹ کا افتتاح کیا ہے. لوگوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر اور اتنا اچھا کھانا دیکھ کر اور برمنگھم کی کریم کو دیکھ کر میں ان کے لیے بیسٹ وشز کرتا ہوں. تھینک یو ایوری ون جو اتنے آئے نے, انہوں نے ٹائم کٹ کے اتنے آئے نے اینڈ دین ٹیسٹڈ آور فوڈ. All we need is just one chance for everyone to come over, taste our food, and I'll bet you won't regret the visitors. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ برمنگھم میں ایک ایسے ریسٹورنٹ کی بہت ضرورت تھی کہ جہاں پر پیور پاکستانی ٹیسٹ کے کھانے جو ہے وہ اتنے خوبصورت ماحول میں آپ کو ملیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا, بڑا اچھا اور بالکل پاکستان کے جو لاہور کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گا. انہوں کا بہت اچھا کھانا ہے تو انہوں کی ماشاءاللہ سروس بڑی اچھی ہے. سب تو بہترین سانوں اج پاکستان یاد آ گئی. انہوں دی سیٹنگ, انہوں دی ہر چیز تے سب تو بہترین چنے کڑائی تے کھانا ماشاءاللہ A1. This is our first time coming over here and the food was amazing and I think so you should guys come over here. Everything is amazing, the decor is amazing and it's a place where you're going to come back again and again and I guess it's a 10 out of 10 and you will love the food. I really encourage everyone to come and visit Alamgir. The decor is absolutely beautiful. It's really authentic Pakistani cuisine and the food's absolutely delicious. It's been a pleasure working with them from start to finish and really bringing this Pakistani cuisine to life. I'm Zora and this is my first time trying Alamgir and the food is really amazing. I've tried the chicken karai kebabs. They are really nice and it's a really authentic place and I hope you guys really enjoy it as well. Come visit soon. میں آیا ہوں عالمگیر ریسٹورنٹ میں لیڈی پور روڈ پہ. یہ ریسٹورنٹ بہت اچھا ہے, ادھر کھانے بہت اچھے ہیں, پاکستان کے ہر فلیور آپ کو ملے گا. میں پہلی دفعہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ سارے لوگ آئیں. شرکاء نے کہا کہ اگر پاکستانی کھانوں کا اصل ذائقہ ملا تو ہمارے نوجوان بہت جلد عربی کھانوں کی بجائے پاکستانی کھانوں کو ترجیح دینا شروع ہو جائیں گے. ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ آزاد جمہور سینٹرل جیل میرپور کے سپرنٹینڈنٹ سید یاسر سرفراز کاظمی حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے. ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں نماز جنازہ مرکزی قبرستان F1 میں ادا کی گئی, جبکہ CNN نیوز نیٹ ورک انتظامیہ کی جانب سے مرحوم کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت اور سید یاسر سرفراز کاظمی کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئی. آزاد جموں سینٹرل جیل میرپور کے سپرنٹینڈنٹ سید یاسر سرفراز کاظمی جو گزشتہ روز حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے, نماز جنازہ مرکزی قبرستان F1 میں ادا کر دی گئی اور انہیں ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا. قبل ازیں ان کی میت کو پولیس کے چاقو چبند دستے نے سلامی پیش کی اور گارڈ آف آنر پیش کیا. مولانا سید زوار حسین صادق نے نماز جنازہ پڑھائی. اللہ اکبر. اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ. نماز جنازہ میں پیپلز پارٹی, آزاد کشمیر کے صدر اور ممبر اسمبلی چوہدری محمد یاسین, سابق وزیر حکومت چوہدری محمد سعید, IG جیل خانہ جات لیاقت حسین نقوی, مرکزی چیئرمین زکوٰۃ کونسل چوہدری محمد صدیق کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. ادارہ CNN نیوز نیٹ ورک کے انتظامیہ کی جانب سے سید یاسر کاظمی کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئیں. ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ راولاکوٹ کی تاریخ میں انوکھا واقعہ پیش آیا, جہاں نماز فجر کی ادائیگی کے دوران ایک نمازی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. مقتول مولانا محمد ریاض اعظم کا تعلق کوٹلی سے تھا, جبکہ وہ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے رہنما بھی تھے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جمعہ کے روز کوٹلی سے آئے ہوئے جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے رہنما مولانا محمد ریاض اعظم کو مرکزی مسجد القدس میں نماز فجر کے دوران مبینہ طور پر ٹارگٹ کر کے گولیاں مار دی گئیں, جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے صف میں ہی گر گئے اور جان کی بازی ہار گئے. امام مسجد قاری امجد حسین کا کہنا تھا کہ مولانا ریاض ان کے پاس مہمان آئے تھے جنہیں فجر کے وقت فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 22 سالہ نامعلوم ملزم نے دوران اذکار نمازی پر 4 گولیاں فائر کی اور ہیلمٹ پہن کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. ان کا کہنا تھا کہ ملزم ہیلمٹ پہن کر فرار ہوا جس سے وہ نہیں جانتے مگر دیکھ کر پہچان سکتے ہیں. مقتول کو ہسپتال پہنچایا گیا, جہاں ابتدائی کارروائی کے بعد نعش کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا. مقتول کی نماز جنازہ صابر شہید اسٹیڈیم میں ادا کی گئی اور نعش ابائی شہر روانہ کر دی گئی. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی, تاہم قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی. واقعہ کے بعد شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا. یہ آزاد کشمیر کا پہلا انوکھا واقعہ ہے جس کے بعد شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے. حالانکہ مسجد میں CCTV کیمراز بھی لگے ہوئے تھے.
اور خبر شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے، جہاں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی قربتیں موضوع بحث بنی ہوئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب انڈیا کو ایک قابل اعتماد دوست کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر جو بائیڈن نے جب انڈیا میں منعقد ہونے والے G20 اجلاس کے سٹیج پر ایک دوسرے سے مصافحہ کیا تو انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تینوں رہنماؤں کی ایک ساتھ یہ تصویر سفارتکاری کی دنیا میں موضوع بحث بن چکی ہے۔ دارالحکومت دلی میں منعقدہ G20 سربراہی اجلاس ختم ہو چکا اور کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام رہنما اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، لیکن سعودی ولی عہد ابھی بھی دہلی میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی ولی عہد انڈیا کے سرکاری دورے پر ہیں اور وہ پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے سال 2016 اور 2019 میں 2 بار سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اس دوران انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان کئی اہم معاملات پر اتفاق ہوا اور کئی معاہدے کیے گئے۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی طاقت ہے جس کا خاص طور پر اسلامی ممالک پر گہرا اثر و رسوخ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نریندر مودی نے سعودی عرب کے ساتھ قربت بڑھا کر پاکستان کو بھی سائیڈ لائن کرنے کی کافی حد تک کوشش کی۔ سعودی عرب میں 700 سے زیادہ انڈین کمپنیاں کام کر رہی ہیں جنہوں نے تقریباً 200 کروڑ امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ان میں L&T، ٹاٹا، وپرو، TCS، شاپورجی جیسی بڑی کمپنیاں شامل ہیں۔ انڈیا میں سعودی سرمایہ کاری کی بات کریں تو مارچ 2021 تک یہ 300 کروڑ امریکی ڈالر سے بھی زیادہ تھی۔ اس میں سعودی ارامکو، سبق، ای ہالیڈے جیسی بڑی کمپنیاں شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نیون پروجیکٹ بنا رہا ہے جس کا بجٹ 500 بلین ڈالرز ہے۔ اس کے لیے وہ انڈیا سے ٹیلنٹ اور سرمایہ کاری کا مطالبہ کر رہا ہے۔ انڈیا کی مدد سے وہاں ہائیڈروجن پلانٹ پر کام شروع ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت سعودی عرب میں مستقبل میں ایکو سٹی قائم کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس شہر میں ہر چیز ماحول دوست ہوگی اور یہ خام تیل سے پاک سعودی عرب کے ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ اور خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے، جہاں سری لنکا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ ٹورنامنٹ میں ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ ہماری فیلڈنگ بری تھی جبکہ مڈل اوور میں وکٹس نہ ملنے پر ٹیم پر پریشر بنا رہا۔ ورلڈ کپ سے قبل اپنی کوتاہیوں پر کام کریں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سری لنکا میں پریس کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ ٹورنامنٹ میں بہت غلطیاں کی ہیں۔ ہماری فیلڈنگ بری تھی جبکہ مڈل اوورز میں وکٹیں نہ ملنے کی وجہ سے ٹیم پر پریشر آ رہا ہے۔ ورلڈ کپ سے قبل اپنی کوتاہیوں پر کام کریں گے۔ انہوں نے نائب کپتان شاداب خان اور بالنگ آل راؤنڈر محمد نواز کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ شاداب بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ وکٹیں نہیں مل رہی۔ دونوں سپنرز کی موجودگی میں ہمارے پاس اچھے سپنرز موجود ہیں۔ سری لنکا سے سپر 4 مرحلے میں شکست کے بعد جہاں پاکستان ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا، وہیں 6 ٹیموں میں محض چوتھی پوزیشن حاصل کر سکا۔ پاکستان کو ایشیا کپ کے اہم میچ میں سری لنکا نے 2 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے اپنے آئی فون سیریز کے نئے ماڈل آئی فون 15 کو متعارف کروا دیا ہے۔ صارفین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ کمپنی کی جانب سے نئے ماڈل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے اپنی آئی فون سیریز کے نئے ماڈل آئی فون 15 کو متعارف کروا دیا ہے۔ ایپل کے مطابق آئی فون 15 پرو اور آئی فون 15 پرو میکس ایسی ٹائٹینیم سے تیار کیے جائیں گے جو کہ خلائی گاڑیوں کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ فون وزن میں ہلکا اور انتہائی مضبوط ہوگا۔ ایپل کے صارفین کے لیے ایک بار اچھی خبر یہ ہے کہ کمپنی نے مختلف ماڈلز قیمت میں اضافے کی خبروں کی برعکس آئی فون 15 کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ آئی فون 15 کی قیمت $799، آئی فون 15 پلس کی قیمت $899 اور آئی فون 15 پرو کی قیمت $999 ہوگی، جبکہ فون کا سب سے مہنگا ماڈل آئی فون 15 پرو میکس $1199 امریکی ڈالر میں ملے گا۔ ایپل کے مطابق آئی فون 15 پرو اور آئی فون 15 پرو میکس 4 رنگوں میں دستیاب ہوں گے جن میں کالا، سفید، نیلا اور قدرتی ٹائٹینیم رنگ شامل ہوگا۔ دوسری جانب آئی فون 15 پرو میکس میں ٹیلی فوٹو کیمرہ شامل کیا گیا ہے۔ اس میں ایک نیا ایکشن بٹن بھی موجود ہے جبکہ 7 لینزوں کے ساتھ کیمرے کو بھی مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cni news.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔